اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غسی الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے ہم مجدد وقت محدث عصر مفسر قرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ والی کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اس بزم کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن چک نمبر 129 15L UC 57 کے جمیع قائدین و کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ صدر جناب محترم محمد عارف شہزاد صاحب کو، جناب محترم ڈاکٹر محمد احسان صاحب کو اور دیگر تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے قائد کو اسی طرح صحت و سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے۔ سامع، جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں مالک کائنات نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ مالک کائنات جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کو رب کائنات اپنی طرف سے نور پر فائز فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ وہ مالک خدمت دین کے لیے، دین کی نوکری کے لیے اور اپنے دین کی چاکری کے لیے جس کو چنتا ہے، اس کا سینہ پھر دین متین کے لیے کھول دیتا ہے، اور صرف سینہ کھولتا نہیں، ساتھ اس کو اپنی بارگاہ سے نور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک کائنات اپنی بارگاہ سے اس کو نور عطا فرماتا ہے، علم کا نور، تقوی کا نور، ایمان کا نور، ہدایت کا نور، معرفت کا نور۔ مالک کائنات اپنی طرف سے اپنے محبوب کے صدقہ سے اس ہستی کو وہ نور عطا فرماتا ہے۔ اب جو نور والے ہیں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نور والوں کے 3 طبقات ہیں۔ نور والوں میں ایک طبقہ وہ ہے جن کو وہ نور صرف اپنی ذات کو روشن کرتا ہے، یعنی کچھ نور والے ایسے ہیں کہ جن کا نور صرف ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، صرف ان کی اپنی ذات کو روشن کرتا ہے۔ کچھ نور والے اس سے اعلیٰ درجے کے وہ ہیں کہ جو ان کے قریب آتا ہے، وہ نور والے اپنے قریب آنے والوں کو بھی نور دیتے ہیں، اپنے علاقے میں بسنے والوں کو نور دیتے ہیں، صحبت میں آنے والوں کو نور دیتے ہیں۔ اور کچھ نور والے پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مالک کائنات سورج کی طرح کا نور عطا فرماتا ہے کہ وہ
جب نور والے رہتے جہاں بھی ہیں ان کے نور کا مقام یہ ہوتا ہے، ان کے نور کی طاقت اور تقویت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں لیکن ان کی طرف سے نور کا فیض پوری دنیا میں بانٹا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، دین حق کا ہے ولی طاہر القادری، دین حق کا ہے ولی طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری۔ تو سامعین اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے نور والے بھی نظر آئیں گے جن کے پاس نور تو ہے لیکن ان کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ پھر نور والے ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جن کے پاس نور ہے لیکن صرف وہ اپنے گھر والوں کو بانٹتے ہیں، صحبت والوں کو بانٹتے ہیں، قریب آنے والوں کو بانٹتے ہیں۔ لیکن اس صدی میں ایک نور والی ذات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایسی ہے کہ جو قریب آتا ہے اسے بھی دیتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر ان کا نام لیتا ہے اسے بھی دیتے ہیں، جو نام نہیں لیتا اسے بھی دیتے ہیں، بلکہ جو گالیاں دیتا ہے علم کا نور اسے بھی دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو دیکھ لیں اگر کوئی کہے کہ یہ جذباتی جملہ ہے تو سامعین یہ جذباتی جملہ نہیں، یہ حق پر مبنی ہے۔ ہم اپنے دور میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ کتابیں بھی طاہر القادری کی پڑھتے ہیں، خطابات بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے سن کے اپنی گفتگو کی تیاری کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی کہ گالیاں بھی طاہر القادری کو دیتے ہیں۔ لیکن سامعین یہ سورج کی طرح کا نور ہے کہ جس طرح سورج پوری دنیا کو روشنی بانٹتا ہے، نور بانٹتا ہے، اسی طرح یہ مجدد وقت اس ذات اور حضور شیخ الاسلام کی ذات وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ہر کسی میں علم، معرفت، نور اور تقوی کا نور بانٹتے ہیں۔ اب اس ہستی کے پاس نور ہوتا کیسا ہے تو اس پر چونکہ میں اس طرف آگے نہیں جاتا، چلیں گفتگو اور طرف لے کے جاتے ہیں۔ نور اگر کسی نے اس دور میں تقوی کا نور چاہیے ہو تو وہ اسی ہستی کے پاس سے ملے گا۔ اگر اس دور میں ایمان، ایقان، تیقن، تقوی، اخلاق، صالحیت، جتنے انوار چاہیے ہوں اس ہستی سے ملیں گے۔ صرف یہاں تک نہیں، اگر کسی کو سائنس کا نور چاہیے، سائنس کا علم چاہیے تو وہ بھی وہ ہستی دے گی۔ اگر کسی کو دنیا کی اثریات کے علوم چاہیے تو وہ بھی اسی ہستی سے ملیں گے، کیونکہ اللہ نے اس ہستی کو اس صدی کا مجدد بنا کے بھیجا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم حضور شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھیں اور یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم صرف اندھی عقیدت میں مجدد کہتے ہیں، کیا ہم آنکھیں بند کر کے ان سے محبت کرتے ہیں، تو جانیں ایسا نہیں ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان یہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں۔ یہ باقی کچھ لوگوں کی طرح اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو منہاج القرآن میں آتا ہے اس ہستی کا فیض یہ ہے کہ یہ ہستی پہلے اپنے قریب آنے والوں کو علم دیتی ہے، بصیرت دیتی ہے، شعور دیتی ہے، تو اسی شعور سے بندہ پھر اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور دنیا میں رہنے والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اب ہم اس سوال کو لیتے ہیں کہ کیا حضور شیخ الاسلام کی کوئی دینی خدمات بھی ہیں یا صرف ہم اندھی محبت کرتے ہیں؟ تو سامعین محترم جانیں کہ اس صدی میں جتنی خدمات اسلامیہ اور خدمات دینیہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہیں، ایسی کسی دوسرے بندے کی نظر ہی کوئی نہیں آتی۔
کیا؟ پہلے میں موٹی چیزیں گنواتا ہوں. اگر ہم نے دیکھنا ہے کتب کے اعتبار سے تو حضور شیخ الاسلام کی 1000 سے زائد تصانیف موجود ہیں. ان 1000 سے زائد تصانیف میں سے 566 کتب وہ ہیں جو چھپ کر ہماری لائبریریز کا حصہ بن چکی ہیں. پھر جو کتابیں چھپ چکی ہیں ان کا معیار یہ ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ان کتب کا علمی سٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اداروں کے اندر ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھانے کے قابل ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی وہ کتب متون اصلیہ کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، چاہے وہ علوم شریعہ ہوں یا علوم اثریہ ہوں. حضور شیخ الاسلام کی کتابیں مدارس میں بھی، کالجز میں بھی اور یونیورسٹیز میں بھی ٹیکسٹ بک کے طور پہ شامل ہو چکی ہیں. یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے. اور پھر میں بڑا سادہ سا لیکن واضح جملہ بولنے لگا. حضور شیخ الاسلام کا جو علمی مقام ہے، اس دور میں اگر کسی نے تھیسس کرنا ہو ایم فل لیول کا، پی ایچ ڈی لیول پر، ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا کی 20 یونیورسٹیز کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات پہ تھیسس لکھے جا چکے، وہ ایک الگ بات ہے. میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اس دور میں کوئی تھیسس کرنا ہو، چاہے وہ اثریات پر ہو یا شریعہ کے علوم پر ہو، کسی کا الا ماشاء اللہ تھیسس، یا چلے ہم نیچے آتے، 70 سے 80% لوگوں کے تھیسس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک ڈاکٹر طاہر القادری کا یا ان کی کتاب کا ریفرنس کسی نہ کسی جگہ پہ دے دیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو سامعین، یہ وہ علمی باتیں تحقیق کے میدان میں اور تخریج کے میدان میں، پھر اس کے بعد علوم کی ترویج کے میدان میں جو مقام اللہ نے حضور شیخ الاسلام کو دیا ہے وہ اور کسی ہستی کو نہیں دیا. پھر یہ تو ہو گیا کتب کے اعتبار سے آپ کا علمی مقام اور آپ کی خدمات. پھر اگر خطابات کو سنیں تو 8000 سے زائد موضوعات پہ خطاب ریکارڈڈ ہے. 8000 سے زائد کیا ہے؟ موضوعات، خطابات فقط نہیں، موضوعات پہ یہ خطابات ریکارڈڈ ہیں. پھر آپ کے خطاب کا مقام کیا ہے؟ آپ کا خطاب ہی کتاب ہے. یعنی آپ خطابات سنتے ہیں لوگوں کے، خطاب کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، سننے والوں کو تو بعد میں سمجھ آئے گی نا. خطاب کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے آغاز کہاں سے کیا تھا اور جا کے نکلا کہاں پہ ہوں. لیکن حضور شیخ الاسلام کا علمی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا خطاب پوری کتاب بنتا ہے. جتنے ریفرنس اور جتنے دلائل کسی روایت پر، کسی حدیث پر، کسی کتاب میں آ سکتے ہیں، وہ سارے دلائل حضور شیخ الاسلام کے خطاب میں ہوتے ہیں. اور حضور شیخ الاسلام کی تقریر کا مقام یہ کہ آپ کی تقریر ہی تحریر ہوتی ہے. بے شک. آپ کا خطاب خود کتاب ہوتا ہے اور آپ کی تقریر ہی تحریر ہوتی ہے. تو یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا صرف 2 جہات میں آپ کی تصانیف اور آپ کے خطابات. پھر اس سے آگے چلے تو جتنے میادین علم ہیں، جو علم کے میدان ہیں، ان میں سب سے پہلے دیکھیں علوم القرآن. علوم القرآن پہ آپ کی سینکڑوں کتابیں، تسمیۃ القرآن سے شروع کریں، آگے دیکھتے چلے جائیں. مناہج العرفان فی لفظ القرآن، اسے آگے دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام کی تفسیر سورۃ الفاتحہ، پھر تفسیر سورۃ البقرہ کا اجمالی خاکہ. پھر اس کے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترجمہ عرفان القرآن،
پھر قرآنک انسائکلوپیڈیا، پھر ابھی جو حضور شیخ الاسلام نے اعلان فرمایا میلاد النبی کی شب کہ عربی زبان میں 21 جلدوں پر تفسیر قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ صرف ہے آپ کا علوم القرآن. پھر علوم الحدیث میں آئی. علوم الحدیث میں جو آپ کا کام ہے، ایک تو انسائکلوپیڈیا آف سنہ، انسائکلوپیڈیا آف حدیث بہت جلد آنے والا ہے. لیکن جو کتابیں آ چکی ہیں ان کو ہی اگر دیکھیں، معارج السنن 8 جلدوں پر، ہدایت الامہ، المنہاج السوی، عرفان السنہ، اربعینات 100 کے قریب، 100 سے زائد کتابیں صرف حدیث پر ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ مقام آپ کا علوم الحدیث میں ہے. اور اگلے جملے پہ غور کرنا، علوم الحدیث میں یہ فنی کام 700 سالوں کے بعد کسی نے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے آپ کتاب دیکھیں مشکات شریف. مشکات شریف کے بعد اس درجہ کا علمی، فنی اور تخریجی کام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا ہے. پھر علوم الفقہ پہ آ جائیں. علوم الفقہ میں جو دسترس حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس دور میں ہے، وہ کسی دوسرے بندے کو حاصل نہیں ہے. ماشاءاللہ. وہ کیسے؟ سامعین، علوم الفقہ پر بھی آپ کی درجنوں کتابیں ہیں، لیکن میں جس طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ علوم الفقہ میں جو پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ہیں اس دور کے، ان کو ایڈریس حضور شیخ الاسلام نے کیا ہے. مثال کے طور پہ بلا سود بینکاری کا نظام، بے شک یہ بزرگ احباب تشریف فرمائے. بے شک جی میں نے پڑھی ہے. 90s کے دور میں وقت کے حکمرانوں نے اسمبلی میں چیلنج کر دیا تھا اور مولویوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ یہ مولوی ویسے شور مچاتے ہیں، ان کے پاس سود کا متبادل نظام نہیں ہے. جب چیلنج ہو گیا تو شور مچ گیا، اور حکمرانوں نے یہاں تک اعلان کیا تھا اگر ان کے پاس کوئی متبادل نظام ہے تو یہ لائیں، ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. تو سامعین، ان کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے ممکن نہیں کہ کوئی نظام لے آئے، لیکن جب حکمرانوں نے، ظالموں نے اور سود کھانے والوں نے دین اسلام کے نظام کو چیلنج کیا تو اس وقت ایک ہی ہستی سامنے آئی جس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. جرأت و بہادری طاہر القادری، جرأت و بہادری طاہر القادری، دین حق کا ہے ولی. طاہر القادری. تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس ذیل والی نے اعلان کیا تھا کہ اے دین اسلام کے نظام کو چیلنج کرنے والوں اور سود کے رکھوالوں، آؤ تم پوری دنیا کے سودی نظام کے بینیفیشریز کو بلا لو. ہم قومی ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، پی ٹی وی کھولیں، پوری قوم کے سامنے بیٹھ جائیں، تم سارے سود کھانے والے بلا لو، میں اکیلا تاجدار کائنات کا غلام آتا ہوں. تم جرأت و بہادری طاہر القادری. تم سارے کے سارے سودی نظام کے حوالے سے سوال کرتے جاؤ، میں اس کو کنڈم کرتے ہوئے جواب دیتا جاؤں گا، اور پھر میں قرآن و حدیث پر مبنی بلا سود بینکاری کا نظام دوں گا جو پھر تم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. سبحان. لیکن سامعین، جب اس مرد کامل نے چیلنج کر دیا پھر سامنے کوئی نہیں آیا. پھر اس دور کی اخبارات کی سرخیوں کو پڑھے، اخبارات میں حضور شیخ الاسلام کے یہ چیلنج چھپتے رہے، سامنے کوئی نہیں آیا. جب سامنے کوئی نہیں آیا تو اٹھا کے آج بھی یوٹیوب نکالیں، بلا سود بینکاری پر حضور شیخ الاسلام نے لاہور میں لانگ مارچ کیا تھا، ریلی نکالی تھی سود کے خلاف. آج بھی ریکارڈڈ خطابات موجود ہیں. اور صرف ریلی نہیں نکالی تھی، وہ خطاب سنیں. اس ریلی میں ڈاکٹر طاہر القادری نے خطاب کر کے
سود کے نظام کو کنڈم بھی کیا تھا اور بلا سود بینکاری کے نظام کا لائے عمل بھی دیا تھا. اور صرف یہ لائے عمل زبانی نہیں، کتابی صورت میں بھی موجود ہے. تو لہٰذا یہ علوم الفقہ میں آپ کے دسترس ہے. پھر اسی طرح جب قادیانیوں نے مسلمانوں کو چیلنج کیا عدالت کے اندر، اور قادیانیوں نے دعویٰ دائر کیا کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ سپیکر لگانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ جو بلاوا ہوگا اس کو اذان کہنا چاہتے ہیں. تو قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کر دیا. اب گورنمنٹ نے اوپن کر دیا کہ ان قادیانیوں کے خلاف مسلمان آ کے دلائل دیں. تو سامعین بڑے بڑے جید علماء آئے اور دلائل دیتے رہے. ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق، ہر صاحب علم اپنے اپنے مقام کے مطابق جواب دیتا رہا. اس میں تمام مسالک کے علماء موجود تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. پھر سامعین اسی عدالت میں ججز میں سے ایک نام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری چونکہ جج تھے، ججز کے بیچ میں شامل تھے، تو ہر روز آپ دلائل سنتے، لیکن دلائل سن کر آپ کو تسلی نہ ہوتی. آخر جب فیصلہ ڈیسیژن کے قریب جا رہا تھا تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت کے وقت کے بعد علماء کو بلا لیا اور ان کو بتایا کہ اگر آپ کے دلائل اسی کمزوری کے ساتھ آتے رہے تو فیصلہ قادیانیوں کے حق میں جائے گا. اب سارے پریشان تھے اور سب پوچھتے ہیں حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ بتائیں پھر کیا کریں. تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک وکیل کا نام میں بتاتا ہوں، وہ جوان لائر ہے، آقا علیہ السلام کے دین کا نوکر ہے، اس کا نام طاہر القادری ہے. اس کو آپ بلا لیں، کیس کا رنگ بدل جائے گا. پھر سب نے حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ رابطہ کریں. قبلہ قائد محترم حضور شیخ الاسلام ان دنوں پاکستان سے باہر تھے. آپ سے رابطہ کیا گیا، حضور شیخ الاسلام تشریف لائے اور حضور شیخ الاسلام نے پہلے دن کے دلائل میں ہی رنگ بدل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیس کا رخ پلٹ دیا، کیس کے احوال کو بدل کے رکھ دیا. اب ذہن میں سوال آئے گا کہ جب بڑے بڑے لوگوں نے دلائل دیے اور ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی دلائل دیے تو پہلے دن میں کیا کر دیا. تو سامعین اب باریکی کو سمجھیے گا. سارے کے سارے علماء دیگر دلائل تو دیتے ہوں گے، لیکن ہر کسی کا زور قرآن مجید کی اس آیت پر تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ہر کسی کا زور اسی پر ہوتا. اسی کو جب یہ دلیل بنا کے اسی پہ زور دیتے تو قادیانی وکیل کھڑا ہو کے کہتا بھی اسی آیت نے تو ہمیں کافر کیا ہے، اسی آیت نے ہمیں اسلام سے خارج کیا ہے. تو یہ آیت تو اسلام سے خارج کرنے کے لیے ہے، وہ ہم ہو گئے. کہتے جب ہم اقلیت بن گئے، ہم اقلیت کا حق چاہتے ہیں کہ عبادت گاہ کو مسجد کہیں. جیسے عیسائی اپنی عبادت گاہ کا نام رکھتے ہیں، اس کو چرچ کہتے ہیں، اسی طرح تمام اقلیتیں اپنی اپنی عبادت گاہوں کو ایک ایک نام دیتی ہیں. تو قادیانیوں نے کہا کہ ہم اقلیت ہو گئے، لیکن عبادت گاہ کا نام جو اقلیت کا حق ہے وہ مانگتے ہوئے مسجد رکھنا چاہتے ہیں. تو جب سب کا زور اس آیت پر ہوتا
جب حضور شیخ الاسلام تشریف لائے آپ نے آتے ہی ابتدا میں جس آیت کو دلیل کے طور پہ کوٹ کیا وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آپ نے دلیل کے طور پر بنیاد اس آیت کریمہ پہ باندھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور شیخ الاسلام نے یہاں سے استدلال یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام ذات محمد مصطفیٰ پہ مکمل فرما دیا. جب دین ذات مصطفیٰ پہ مکمل ہو گیا تو اب قیامت تک دین بھی محمد مصطفیٰ کا ہوگا, امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہوگی, شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہوگی. تو جب قیامت تک امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے, شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے, نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے, تو جو شاعر دین اسلام ہیں وہ بھی اسلام کے اپنے ہیں, کوئی دوسرا شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا. تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مسجد کا ٹائٹل یہ شاعر اسلامیہ میں سے ہے, آذان کا ٹائٹل یہ شاعر اسلامیہ میں سے ہے. تو جو دین اسلام کی علامات ہیں, نشانیاں ہیں, شاعر ہیں, وہ کوئی دوسرا کیوں استعمال کرے؟ سامعین, بس اسی پہلی دلیل سے رنگ بدل گیا. پھر آپ نے درجنوں دلائل دیے اور قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی. اسی طرح میں صرف نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ علوم الفقہ میں حضور شیخ الاسلام کی دسترس کیا ہے. پھر آپ جان لیں کہ حضور شیخ الاسلام کی جو پی ایچ ڈی ہے, حضور شیخ الاسلام کی پی ایچ ڈی بھی علوم الفقہ میں ہے. دین اسلام میں سزاؤں کا تصور, تو یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ علوم الفقہ کے اندر ہے. پھر اسی طرح علوم تصوف کو دیکھیں تو تصوف کو احیاء اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا. تصوف کیا ہے؟ دلوں کو صاف کر کے دلوں میں اپنے مولا کو بسانا, بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا, بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا, اور بندوں کو ریاضت, عبادت, مجاہدہ, تزکیہ, تصفیہ, رونے دھونے کے ذریعے اس مقام پہ لے جانا جس مقام کی طرف عرفاء اشارہ کرتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی. اس درجے تک پہنچانا یہ صوفی کا کام ہوتا ہے. اور اس صدی میں حضور شیخ الاسلام نے تصوف کا احیا بھی کیا ہے. کس انداز سے کیا سامعین؟ اللہ ماشاء اللہ, تصوف کا نام لینے والوں نے تصوف کو اتنا بدنام کیا اس دور میں کہ تصوف کے معترضین پیدا ہو چکے ہیں. تصوف پر اعتراض گلی گلی ہونے لگ گیا. کیوں؟ نام ہم نے تصوف کا لیا, جبہ صوفیاء کا پہنا, رنگ صوفیاء کا ڈالا, لیکن نظر ہماری جیبوں پر ہو گئی, توجہ مال پر چلی گئی, توجہ جائیداد پہ چلی گئی, اور میرے جیسے بھی بہروپیے صوفیاء کا نام لے کر گدیوں پر بیٹھے اور بیٹھ کر جو مالدار آتا اسے قریب کرتے, جو غریب آتا اسے دھکے دیتے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ غالی نے اس تصوف کا چہرہ اتنا اجلا کیا, اتنا مزکا اور مصفا کیا, لوگوں کو بتایا کہ تصوف مال کے دھندے کا نام نہیں ہے, تصوف تو مال کے کائنات سے تعلق جوڑنے کا نام ہے, تصوف تو رب کی بارگاہ میں رونے کا نام ہے, تصوف تو رو رو کر مولا کو منانے کا نام ہے, تصوف تو رب کا قرب پانے کا نام ہے. تو اس صدی میں حضور شیخ الاسلام نے تصوف بھی اس رنگ سے پیش کیا کہ اس کو دوبارہ زندگی بخشی. پھر آپ کے سینکڑوں خطابات تصوف پر ہیں, کئی کتب آپ کی علوم التصوف پر ہیں. پھر اسی طرح سامنے دیکھتے جائیں
پھر سیاسیات کو لیں. سیاست کے اندر جو آپ نے اس قوم کو شعور دیا ہے وہ شعور بھی پچھلے 70-75 سالوں میں اور کوئی نہ دے سکا. نہ دے سکا. آخری جملوں پہ آنے لگا. بے شک بے شک. حضور شیخ الاسلام نے کیا شعور دیا؟ سامعین، حضور شیخ الاسلام کی سیاست میں عملی قدم رکھنے سے پہلے کیا کوئی 62-63 کا نام جانتا تھا؟ بولے آئین کے اعتبار سے 62-63 کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے بتایا کہ ہمارے آئین کے آرٹیکلز 62 اور 63 یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں وہ آئے جو امانت دار بھی ہو اور صادق اور امین بھی ہو. پھر اسی طرح دیکھتے چلے جائیں. حضور شیخ الاسلام نے سیاست میں ایک محبت کی فضا کو پیدا کیا کہ اپنے دشمن کا نام بھی جب لیا تو پیار سے لیا، احترام اور محبت سے لیا، تاکہ شعوری بیداری پیدا کی جائے کہ اختلاف دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن جب نام لیں تو وہ بگاڑ کے نہ لیں. جو آخری جملے اس کرنے لگا. سامعین محترم، اس دور میں دیکھیں چاہے کوئی زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، حق یہ ہے کہ جو جملے وقت کے مجدد کی زبان سے نکل گئے ہر آنے والا دن بتاتا ہے جو طاہر القادری نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. بے شک. چاہے سیاست کا میدان ہو چاہے مذہب کا میدان ہو، جس میدان میں بھی حضور شیخ الاسلام نے جملے کہے ہر آنے والا دن ان جملوں کو ثابت کر رہا ہے. اور جس نے حضور شیخ الاسلام کی مخالفت کی ہر آنے والا دن رب اسے ذلیل کر رہا ہے. دیکھ لیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ اللہ کا فرمان ہے. تو سامعین، حضور شیخ الاسلام کو جب اللہ نے خود بھیجا ہے تو پھر محافظ بھی تو وہ خود ہے، حفاظت وہ کر رہا ہے. سب سے زیادہ حملے اس دور میں حضور شیخ الاسلام پہ ہوئے، آپ کی ذات پر، آپ کے خاندان پر اور آپ کے کریکٹر پر. لیکن ہر آنے والا دن پھر ثابت کرتا ہے کہ جتنا صاف اور ستھرا اس صدی میں اللہ نے طاہر القادری کو بنایا ہے ایسا کوئی دوسرا نہیں. بے شک. اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو، تمام جوانوں کو، کہ اپنے اس نسبت پہ ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں اس ہستی کا سنگتی بنایا، بے شک. اس ہستی کا رفیق بنایا. اور سامعین محترم، ہماری نسلیں ناز کریں گی حضور شیخ الاسلام کی ہماری صحبت اور سنگت اور رفاقت پر. بے شک. بے شک. جو احباب آج موجود ہیں، ایک تو جملہ عرض کرنے لگا ہوں آخر پہ کہ تحریک منہاج القرآن کے عملی رفیق بن جائیں، رفاقت فارم فل کریں. کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو رفیق ہیں، باقاعدہ لائف ممبرشپ 1 2 3 4 5 آپ رفیق ہیں بیٹا، ماشاء اللہ. ہاں جی، باقی جو ساتھی بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ تحریک منہاج القرآن کے اسی فروری کے مہینے میں فارم فل کریں، رفیق بنیں. کیوں؟ آج آپ آئے بیٹھے ہیں سالگرہ کے موقع پر. تو سامعین، اگر سالگرہ ہمارے گھروں میں کسی کی ہو تو سالگرہ پہ ایویں جاتے ہیں یا کوئی تحفہ دیتے ہیں؟ بولیں، تحفہ دیتے ہیں تحفہ؟ بے شک. پکی بات ہے. تو بھئی ہم آپ سے دنیا کا کوئی تحفہ نہیں مانگتے، بلکہ آپ کی قبر کی روشنی کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تحفہ لے کے آئیں. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت. رفاقت فارم فل کریں، اور رفاقت فارم کا فل کرنا
यूं है जैसे हुजूर गौसुल आजम की बैत करना है। हुजूर गौसुल आजम का फैज़ बराह रास्त नसीब होता है। बेशक और मैं माजरत चाहता हूँ, बात आगे चलती जा रही है। रफाकत का फैज़ ये है कि आप मन्नत मान लें उस काम की जो आपका अड़ा हुआ है, रफाकत लें, क्या बात, इंशाअल्लाह ताला रब की बारगाह से वो काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई कहे कि जज्बाती जुमले, मैं बात कर सुभान अल्लाह। तो मैं वो काम जो अभी इसी कल 19 फरवरी को हुआ, मेरा अपना काम, मेरे दोस्तों का काम, कि हमने आज से 3 साल पहले कहीं पे दोस्तों मेरों ने, जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे जगह कहीं के हम लेते हैं, मिनहाज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हमारा जगह का सौदा तय पा गया, पैसे हमने लाखों रुपए, कोई 40 लाख के करीब पैसे दे दिए, लेकिन जिनकी जगह थी वो दाएं बाएं करने लगे। 3 साल गुजर गए और साथ ही इतने परेशान के पैसे भी सारे दे चुके हैं, हमारे हाथ में ना कोई रिटर्न है सिवाय अखलाकी तौर पे एक दूसरे पे एतमाद के। जब फरवरी का चांद नज़र आया तो हमने आपस में बैठ कर हल्का दुरूद में बैठे थे, मैंने साथियों से कहा कि मन्नत मानो एक एक लाइफ मेंबर अपने घर से देंगे अगर फरवरी में हमारा काम हो गया। तो सामने ये रब जानता है कैसे हुआ। कल 19 फरवरी को 10 बजे घर से मुझे कॉल आ गई कि काम हो गया, इंतकाल रजिस्ट्री मुकम्मल हो गई है। ये अल्लाह जानता है कौन। इसलिए ये छोटी छोटी बातें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अता फरमाए और हम भी मिशन के साथ पक्के संगति बन जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ें क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल।